علی بھائی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جیسے طارق جمیل صاحب نے کہا. اب ایک شخص نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اگر اس کے خواب میں وہ آ جاتے ہیں تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے نبی کو ہی دیکھا؟ ہاں، وہ بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. باقی آپ کی بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے اس کی 100% گارنٹی تو صحابہ ہی دے سکتے ہیں، اور اکثر یہ خواب ہوتے بھی جعلی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل کے بارے میں بات کی. اور بخاری میں مسلم میں 7 الفاظ ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں تابعی محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کو حضور والی شکل میں دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ ادر دین حضور کے دیکھے گا تو شیطان دیکھے. اور یہ تشریح سارے مانتے ہیں علیحدگی میں، سامنے نہیں مانتے، سامنے صرف میں آ کے بات کرتا ہوں. اور سامنے بھی مان لیتے ہیں. آپ کسی بریلوی کو منوا کے بتائیں کہ طارق جمیل کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا. اور دیوبندیوں سے کہ طاہر القادری صاحب کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایہ مانگا، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے. تو مانتے یہ خود بھی ہیں کہ یہ شیطان نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی، جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں، جس طرح کے آپ کے بال مبارک، داڑھی مبارک، ایگزیکٹلی جس طرح، اس طرح آج بھی کوئی نبی علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند تبع تابعین کا ذکر کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. امام ابو داؤد نے باقاعدہ ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے تبع تابعین کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی. اس طریقے سے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے، جو مصحف لکھا کرتے تھے، یزید الفارسی ان کا نام تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. تو وہ آئے ابن عباس کے پاس، تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو. تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریئل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے. تو نبی علیہ السلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان والا معاملہ ہے. بہت کم ہے کہ جو واقعی نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور وہ بشارت اس شخص کے لیے تو ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لیے حجت ہے، تو بھائی میرے تو درجنوں اسٹوڈنٹس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو میری طرف بھیجا ہے. تو آپ یہ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں. میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا، میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بھی میں ابھی ریبٹل کے طور پہ، ان کو پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ مان لیں گے؟ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، انہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو. اچھا، حدیث کے ٹاپک میں میرا ایک بار سوال آتا ہے کہ ابھی تقی عثمانی صاحب کے جو بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھایا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی ان کے مسلک نے جنازے پڑھائے یا انہوں نے پڑھائے، وہ کہاں گئے؟ میرا خیال ہے ان سے پہلے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوں گے. اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا، اسپیکر سے آواز پہلی دفعہ لیک ہو گئی ہے. اپنے جنازے تو فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے پرانے بزرگ بھی یہی کچھ تھے. شیخ احمد سرندی، جنہیں بریلوی اور دیوبندی مجدد الافسانی کہتے ہیں، اور وہابی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اینٹی شیعہ تھے، تو انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں امامت خود کرواؤں، کیونکہ میں حنفی ہوں اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی. تو مجھے ایک خطرہ لگا رہتا ہے میری کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے، تو میں امامت خود کرواتا ہوں تاکہ میں فاتحہ پڑھوں. اندازہ کریں آپ اس پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے اپنی نماز کی فکر ہے اور اپنے پچھلوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اور خود کتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی کہتا ہے میں امامت اس لیے کرواتا رہا کہ میری فاتحہ نہ رہ جائے. سکھاتا کیا رہا کہ تم نے میرے پیچھے نہیں پڑھنی، اور خود پیچھے نہیں پڑھتا تھا کہ میری اپنی نماز نہ ضائع ہو جائے. مجھے بتائیں انہوں نے آخرت میں آپ کے کیا کام آنا ہے؟ دنیا میں انہوں نے آپ کی نمازیں برباد کی ہیں. زور اور اثر میں تو کم از کم فاتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جہرن میں بھی یہی موقف رکھتا ہوں کہ سن لینا کافی ہے، لیکن جہرن میں بھی جو عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں ان میں خاموشی سے دکان کا حساب کیوں کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھو. زو اثر کی 8 رکھتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے اور چھپ چھپا کے یہ کرتے رہے، ان کو پتہ تھا. اب آپ دیکھیں خود شیخ احمد سرندی کہتے ہیں میں نفلی عبادت میں رفع الیدین بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اندازہ کرو یار، سارے اندر ڈر پیا ہوا ہے کہ کدھر کو مطلب کیمل دین پوچھ رہے تھے کہاں چلو یار سنتے ہی میری قبول ہو جاؤ رفع دین والیاں. خود یہ ڈرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھا ہے، لوگوں کو صحیح بات بتائی نہیں ہے، کیونکہ اس سسٹم سے وہ خرابی جو اتنی بڑے لیول کی ہو چکی تھی اس سے اگر ٹکراتے ہیں نا تو ان کے اپنے چندے سارے بند ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ہم نے اتنی ساری حدیث کی بات کی اور ان سے سارے ریفرنسز لیے. اب حدیث کیا قرآن کی طرح ایک اوپن بک ہے کہ اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن بھی یہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم تو قرآن بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں اور حدیث بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں. جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھیں. یہ بات بالکل درست ہے
کہ جہاں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھیں یہ مولویوں کے حق میں آیت پیش کرتے ہیں اور کتنی دو نمبری کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جانتے ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نہ پتا چلے, اب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتا چل گیا کہ میں نے اللہ ہی کو پکارنا ہے, اب میں جا کے کسی اہل علم کو پوچھوں کہ مجھے بتاؤ اس میں سے میں نے مرے ہوئے کو کیسے پکارنا ہے, تو اس کا تو مطلب ہے کہ میں قرآن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اہل علم دنیا میں ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں اور وہی ہیں جو عقدے حل کرتے ہیں. قرآن میں سورہ توبہ کے اینڈ پہ آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے قبیلے ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے, تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ کے انہیں سکھائیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے. ہم کب کہتے ہیں علماء سے نہ پوچھیں, ہم کہتے ہیں پوچھو علماء نو کتنے لکھے ہے. انجینئر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے علماء سے نہیں پوچھنا. میں کہتا ہوں علماء سے پوچھیں, لکھا کہاں ہوا ہے. کہتے ہیں یہ اگلا جملہ نہ بولیں, بس صرف علماء سے پوچھیں. علماء سے کیا پوچھیں, مطلب علماء جو ہے انہوں نے کوئی فوڈ کی کوئی چین لانچ کی ہوئی ہے, کوئی کپڑے کی برانڈ شروع کی ہے, جس کا ان سے پوچھنا ہے. ان سے تو پوچھنا ہے اللہ رسول کیا بتاتے ہیں, مطلب وہ کوئی پیغمبر تو نہیں, ان سے پیغمبر کی بات پوچھنی ہے تو قرآن و سنت سے بتائیں گے نا. تو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں, جہاں سمجھ نہیں آتی اہل علم سے پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آج کل کے جو عالم ہے, کوئی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے, کس طرح پھر رہا ہے, وہ سادگی والی زندگی نہیں ہے, تو کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ سنیں, آپ کافروں کو بھی سنیں, شیطان بھی اچھی بات کرتا ہے اس سے بھی لے لیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا. ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں گے فلاں کو نہیں سنیں گے. وہ تو ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جی علی کو نہ سننا, علی کو نہ سننا. بلکہ تو وہ تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ تو بڑے ہی ہارڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں, ہارڈ ورڈ نہیں, گالیاں نکالتے ہیں. ہاں بالکل, وہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا نا. میں نے بھی تو ویڈیو میں بتا دیا کہ آپ کے سامنے ریئل ٹائم لوگوں سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں تو سارے کہتے ہیں نیگیٹو تعارف ہوا. آپ کو پازیٹیو ہوا تھا یا نیگیٹو ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا. ہاں تو بس نہیں, اب وہ تو علماء کا شکریہ ادا کریں نا آپ کیمرے میں. اب آپ تو کہتے ہیں جا کے سب کو دیکھیں, وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب ان کو دیکھیں گے نا تو جو ہمارے بیس لیس قسم کے عقائد و نظریات ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں, اس وقت کئی علماء جو میرے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے میرے آ کے انٹرویو کیے, اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے انجینئر کے پاس نہیں جانا, تم گئے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا کیمرے میں, ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہوگی. یعنی انہیں پتہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے, تو وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ جواب پتہ چلے. تو اس طرح کرنے سے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہونا وہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہی ہوگی. اچھا, آپ کی جو دعوت حق ہے, کیا لگتا ہے کہ ودن کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی اکٹھی کر لے گی؟ اور نہیں, ہم نے تو عوام اکٹھی نہیں کرنی, ہم تو کہہ رہے ہیں عوام جہاں ہے وہی رہے. میں تو کبھی عوام اکٹھی نہیں کی, اللہ کا شکر ہے. میں تو رائمنڈ کی طرح اگر مرکز بناؤں تو پیرلل میں ایک جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے, لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا. اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا تھا, ہر قوم کا ایک پیغمبر علیحدہ ہوتا تھا. یہ تو ہمارے نبی ہیں نا جو پوری انسانیت کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت, کوئی گروہ, کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں, یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو جیلم میں ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا, گجرات میں علیحدہ ہوتا, ظاہر کمیونیکیشن گیپس بھی تھے نا. تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے. اچھا, اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبروں والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے, اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں. کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا نا, اس امت کے وہ لوگ اس علاقے کے لیے اپنے نبی کے ڈاکیے ہوں گے. پیغام وہ نبی والا پہنچا رہے ہوں گے, خود وہ عام انسان ہوں گے, وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی, ایک تو وہ بڑے مجددین ہیں نا جو ایک ایک تو آنا ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر, ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 کے 6 امام مجدد ہیں. ایک زمانے میں ہو کے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے. اب بڑے لیول کا کام جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا, بہت بڑے لیول کا کام ہے. امام شافعی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے, اور میں امام شافعی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں.
پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے. باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا ہے نا, کہ ہم مجمع اکٹھے کریں. جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کیے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, کلپ چڑھاتے ہیں, جو جدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے, کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہوں. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو سنتا ہو. اچھا, تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, مگر کردار میں نرمی نہیں آ رہی, کیا نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں, نماز تو ایک الگ سے عبادت ہے, وہ تو کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی کیا داڑھی قبول ہے؟ داڑھی ایک الگ سے چیز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے شروع کرتا ہے تو وہ قبول ہے, وہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی معاملے میں کوئی کمزور ہو سکتا ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی مؤمن سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. یار صحابہ کرام سے بدکاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے ذریعے ان پہ حد بھی جاری کی, اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی توبہ ایک پوری جماعت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے گی. تو یہ تو کرتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہماری جو ایکٹریسز ہیں جو پاکستان میں, وہ کیا کرتی ہیں کہ بے حیائی فل جو ہے آن ہے, مگر جب چیریٹی کی بات آتی ہے, خدمت خلق کی بات آتی ہے, تو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی چیریٹی کے سے بخشے جا سکتے ہیں؟ نہیں, اگر وہ اس چیریٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازیں معاف ہو جائیں گی, یا انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا اگر کوئی حق دبا لیا ہوا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ, چیریٹی اپنی جگہ. اچھا, اب ہمارے اسلام میں حقوق العباد کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے حقوق اللہ کی نظر میں, تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم حقوق العباد پہ زیادہ کام کریں؟ حقوق اللہ پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, حقوق العباد پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے نا. دیکھیں, ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے ہمیں اللہ نہیں دیا نا, بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا حکم ہمیں اللہ ہی نے دیا نا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا نا. تو یہ حقوق العباد بھی کورالری ہے حقوق اللہ کی. اچھا علی بھائی, آخری سوال میں کروں گا کہ حقوق العباد میں بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی حقوق العباد کا خیال رکھا, حقوق اللہ نہیں نبھائے, مگر ایک شخص نے حقوق اللہ نبھائے سارے, حقوق العباد نہیں نبھائے. اب اس کا کیا بنے گا؟ دونوں جہنمی ہیں جی, انشاءاللہ دونوں جہنمی ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پرندہ ایک پر سے اڑے, یہ ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے علم اور عمل, یہ دونوں چیزیں. آپ کہیں ایک بندہ صرف عالم ہے, ایک صرف عمل کرنے والا ہے, بھلے وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا رہے, جب تک علم نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں, اور عالم جب تک عمل نہیں کرے گا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اچھا, وظائف سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ کس قسم کے؟ جس طرح کہ اللہ کے ناموں کے لکھا ہوا ہے کہ یہ وظائف کریں, اس کو اتنی بار پڑھیں, تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو وظائف لوگوں نے خود سے ڈیوائز کیے ہوئے نا, یہ لوگوں کے تجربات ہیں. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر لیں, اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے. باقی سنت اذکار کریں. اچھا, آپ کوئی تحفے کے طور پہ ہمیں کوئی تحفے کے طور پر میں بس ایک ہی بات کروں گا, اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول رکھیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگے, دین کا, دنیا کا, آخرت کا, ہر اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. آپ کی بڑی سے بڑی نیکی بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ نے بیچ میں سے نکال دیا, اور آپ کا کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, کسی کے ساتھ نیکی کرنا, وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا. تو ہر وقت اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی, اللہ کو ترجیح اول رکھیں اپنے ہر معاملے میں. بس میں یہ نصیحت. جزاک اللہ خیر.